اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اور یہ ایمان لائے اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر سب سے چھوٹا سیارہ زمین ہے، اور زمین کی گہرائیوں کی انتہا سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کی انتہا تک کوئی بھی مقام، کوئی بھی سیارہ اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا و کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے، اور فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا فرشتوں کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور کیا فرشتوں کے اندر بھی میل فیمیل موجود ہیں، اور فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور ان کو موت کس طرح آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو تمام تر انسانوں اور تمام تر جنات سے طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لہذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں کی تخلیق ہے تمام جنات اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ایک بہت لمبا سجدہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا رہے۔ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ان کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ان میں کسی قسم کی جنس یعنی مرد یا عورت نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے اور پیتے ہیں، بلکہ ان کی خوراک نور ہے جو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری سے ملتی ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا و کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ان کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کی سردار اور سب سے زیادہ افضل ہیں، اور باقی تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ پیارے دوستوں، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے بڑے 4 فرشتے کون کون سے ہیں، جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا و کائنات کا نظام چلانے والے 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام یعنی
حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنا اور لشکروں کو ہلاک کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ بارشوں اور نباتات کا نظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے پر مقرر کیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ملائکہ مقربین یعنی ان 4 بڑے فرشتوں کی رسائی مقام سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ہے، وہ آخری مقام ہے جس سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہستی کو ہے، اور وہ ہستی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس مقام سے آگے کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق نے قدم نہیں رکھا۔ پیارے دوستو، ان 4 فرشتوں کے ماتحت اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو تمام تر معاملات کو سر انجام دینے میں ان فرشتوں کے مددگار ہیں۔ پیارے دوستو، ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا نام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے یا روحانیوں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات منکشف کرتے ہیں، اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کے دلوں میں بہادری ثابت قدمی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تبارک تعالیٰ کی مخالفین کی جماعت کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے، اور اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور طوائف کے لیے آتے ہیں۔ ملائکہ اسفل صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کو کرنے کا ملائکہ مقربین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مقام ہے جن کو ملائکہ عرضی اور سما بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کفار پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین یہ وہ فرشتوں کی قسم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر مأمور فرمایا ہے کہ یہ ہر انسان کے عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ تحریر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ جنت کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خضرۃ الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت گار فرشتے ہیں، اور جنت میں امور تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں دروغہ جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خزنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے نگہبان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی
اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو درگائے جہنم کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیارے دوستو، موت کے فرشتوں کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں کو چلانے پر مقرر کیا ہے، اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پر۔ الغرض اس کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ فرشتوں کو موت کب آئے گی؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرب قیامت جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گی تو دنیا و کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی منع کر دے گا، جہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔